اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آج کی شب خاص میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی، تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے، بازار میں بھی، سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں، اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ حضور کا معراج تو یہ کہ دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں۔ حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں۔ بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی۔ میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس ہجوم کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آقائے دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھے۔